کہ آخر جب انسان تمام تر مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ ان تمام ڈپریشن سے ٹینشن سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ وہ ٹراما کی کیفیت اور وہ ماحول کہ جو انسان کو شدید ترین ڈپریشن اور انزائٹی میں ڈال سکتا ہے، امام سجاد سے زیادہ سخت کسی کے لیے تھے۔ لیکن عام طور پر یہ ڈپریشنز جو ہیں وہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ لہذا آپ مطلب وقتی کسی ٹینشن کو اگر ڈپریشن کہہ رہے ہیں تو لفظ کی حد تک لفظ کی حد تک تو شاید آپ کی بات صحیح ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہم نہایت ہی اہم موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی ذہنی دباؤ، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی طرف یہ ٹینشن آتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا راہ حل کیا ہے، علاج کیا ہے، کس طریقے سے وہ اس ڈپریشن سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ تو اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، خاص طور سے کربلا کی بعد کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں ان کی سیرت میں اس ڈپریشن کا علاج بخوبی مل جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہم امام سجاد کی سیرت کے توسط سے، ان کے ذریعے سے اس ڈپریشن کو کیسے دور کریں، اس ٹینشن کو کیسے دور کریں، اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب، جو کسی بھی طرح کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بر صغیر میں ان کا نام ہے۔ اور سب سے پہلے ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہا اور یہاں حاضر ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو آغا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آخر جب انسان تمام تر مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ ان تمام ڈپریشن سے ٹینشن سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کی اور آپ کے ادارے کی تمام جتنے بھی ٹیم ہے اس کا نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت کی اور جس موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے آج یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ واقعاً اگر غور کیا جائے تو شاید اس وقت جو ہے وہ ایک بہت اہم مسئلہ اور ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اور یہ ایسا ہے موضوع ہے کہ مطلب کسی خاص طبقے یا کسی جی خاص جی، قوم سے متعلق نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ یعنی اس وقت جو ڈپریشن ایک ایسی چیز، ڈپریشن، انزائٹی، یہ کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جس میں اس وقت تو ہمارے ہاں یعنی بچوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی ہم مبتلا پا رہے ہیں۔ البتہ جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے ان موضوعات کے اوپر تفصیلی بحث کی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود بھی ہیں کہ آج کا جو دور ہے، خاص طور پر نئی صدی جتنی ترقی کی طرف جا رہی ہے، جتنا ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے جتنی ظاہری طور پر آسائشیں پیدا ہوتی ہوئی میں نظر آ رہی ہیں، اتنا ہی دنیا میں ڈپریشن کی جو صورت ہے وہ زیادہ شدید ہوتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے۔ لہذا اگر اس کو ہم اب ڈپریشن کو میں یعنی یہ کہوں گا کہ ہم ٹیکنیکل یا فنی اعتبار سے بات کریں تو یقیناً یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ نفسیات دان جن کو کہنا چاہیے ان کا موضوع ماہر ہیں۔ جی جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یقیناً اصل موضوع اور یہ جو اس کا یعنی اصل جو کام ہے وہ سائیکالوجسٹ سے مربوط ہے، لیکن وہ مشترکات کے جن کی بنا پر یعنی ہم بھی نسبتاً یوں کہہ لیں کہ جرأت پیدا کرتے ہیں کہ ان کے ہیتہ کار میں ان کا جو ورک ایریا ہے اس کے اندر مداخلت کریں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہیومن سائنسز میں اور بالخصوص اسلام
گرچہ کہ تمام سائنسز، چاہے وہ آپ کی مٹیریل سائنسز ہوں، پریکٹیکل سائنسز ہوں یا ہیومن سائنسز ہوں، دین ہمیں ہر جگہ ہدایت کرتا ہوا دکھاتا ہے، اور لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کا کہیں پر بھی کسی بھی چیز سے کوئی لنک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر آ کر جب ہم ہیومن سائنسز کی بات کرتے ہیں، اور ہیومن سائنسز کا چونکہ موضوع خاص طور پر انسان اور اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، تو یہاں پر آ کر ٹیکنیکلی دین اور ہیومن سائنسز کا جو اشتراک ہے وہ شدید ہو جاتا ہے۔ آپ خود مستحضر ہیں کہ عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کا یا شریعت کا یا دین کا اگر موضوع تلاش کیا جائے تو خود قرآن کا بھی ایک اہم موضوع خود انسان ہے، اور شریعت نے چونکہ انسان اور اس کے افعال اور اس کے اعمال اور پھر اس کے مسائل کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یعنی دین بنیادی طور پر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین بنیادی طور پر انسان کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کے مسائل کو حل دیتے ہوئے اسے کامیابی کی طرف حرکت دینے کا نام بتاتا ہے یہ کرنا ہے آپ کو، یہ انجام دینا ایگزیکٹلی، ہے، یعنی سولوشنز دیتا ہے، جی۔ بیسیکلی تمام سفیئرز آف لائف میں سولوشنز دیتا ہے، اور اسی سولوشنز کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بے شک۔ یہ جب ہم جملہ کہتے ہیں تو بنیادی طور پر ہماری نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ دین چونکہ انسان کے تمام لائف کے سفیئرز میں اس کو تمام ڈائمنشنز میں ایڈریس کرتا ہے، تمام نشے و فراز کو گھیرے ہوئے۔ ایگزیکٹلی، بلکہ شاید یعنی ایک اعتراض جو ہم عام طور پر ہیومن سائنسز پر وارد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیومن سائنسز کی جو اپروچ ہے وہ انسان کی نسبت سنگل ڈائمینشنل اپروچ ہے، یعنی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ انسان کو باقی تمام چیزوں سے کاٹ کر صرف فرد کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، سوشولوجسٹ اس کو اس کی انفرادی حیثیت سے نکال کر اس کی اجتماعی حیثیت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اکانومسٹ اس سے کہتا ہے کہ اس کی باقی ساری چیزوں کو چھوڑو، اس کا جو مٹیریل رابطہ ہے چیزوں کے ساتھ اس کی بنا پر ہم اسے دیکھیں گے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم اس کو ایز اے قوم دوسری قوموں کے ساتھ اس کے ارتباط کے تناظر میں دیکھیں گے، یعنی تو کسی خاص نقطۂ نظر کو ایگزیکٹلی، یعنی ایک سنگل ڈائمینشنل اپروچ ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ بات چونکہ انسان اتنا مختلف ڈائمینشن اس کے اندر موجود ہیں کہ آپ انسان سے ان ڈائمینشنز کو جدا نہیں کر سکتے، تو خود ہیومن سائنسز میں یہ ہوا کہ آگے چل کے وہ مجبور ہوئے کہ وہ ان ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو دوبارہ لے کر آئے، لہٰذا مثلاً اب سائیکالوجسٹ ہے وہ مجبور ہے سوشل سائیکالوجی پڑھنے پر، وہ پولیٹیکل سائیکالوجی پڑھنے پر، وہ اکنامک بیہیویئر کو ڈسکس کرنے پر، یعنی کیا ایٹ دی اینڈ آ کر آپ دوبارہ انسان کو اس کی تمام ڈائمینشنز کے ساتھ جوڑیں گے۔ لیکن اسلام اور قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے پہلے دن ہی سے انسان کو جب ڈیفائن کرنے، اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو بیان کیا، انسان کے لیے سولوشنز دیے، تو انسان کو دین نے کبھی بھی سنگل ڈائمینشنل نگاہ نہیں کی، بلکہ اس کی جو ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی اور اس کا جو وجود ہے اس کو مورد نظر رکھا ہے۔ لہذا بہت ابتدا سے دین نے انسان کو تمام ڈائمینشن سے رابطے میں رکھا ہے، اپنے ساتھ رابطے میں رکھا ہوا اور اس کی ہدایت کے سامان کو مہیا کیا ہے اور ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ اب خاص طور پہ قرآن کریم یقیناً تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان رکھتی ہے اور اس نے تمام ہدایات کو پہنچایا ہے، اور اس کی تفصیل کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ پہلے مرحلے پہ خود حضرت کا وجود ہے، اور اس کے بعد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یعنی اطرت پیغمبر قرآن کی ہی وہ تفسیر جاودہ یا تفسیر زندہ، یا جس کو ہم عام طور پر اصطلاح میں کہتے ہیں قرآن ناطق ہے، بولتی ہوئی قرآن ہے، کہ قرآن جہاں پر ہمیں اور آپ کو خاموش دکھائی دے گا، یعنی ہمیں اور آپ تک اس کا وہ بیان نہیں پہنچ رہا ہوگا، اس بیان کو پہنچانے کا کام جو ہے وہ امام کرے گا، ائمہ کے ذریعے سے اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہے۔ اب ہم اس ساری چیز کو کیفیت کو سمجھنے کے بعد جب دوبارہ اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے وہ تمام مسائل کے جن سے وہ بہت ابتدا سے اس کو فیس کرتا رہا ہے، اس میں مبتلا رہا ہے، اسلام نے، قرآن نے، احادیث نے، روایات نے، ائمہ نے ان کو ٹارگٹ بھی کیا ہے اور اس کے سلوشنز کو بھی انسان کو فراہم کیا۔ کیسے آپ ان مشکلات سے بچیں گے، ایگزیکٹلی ان میں سے لازمات ایک جو مسائل کا سلسلہ ہے وہ انسان کے نفسیاتی جو مسائل ہیں، سائیکلوجیکل جو پرابلمز ہیں ان کا مسئلہ ہے، لہذا بہت ساری چیزیں ایسی
کہ جو شاید اب جا کر سائنس کو یا سائنسدانوں کو یا انٹلیکچوئلس کو سمجھ میں آ رہی ہیں، دین بہت پہلے ان کو ٹارگٹ بھی کر چکا ہے بتا بھی چکا اور ہے. بتا بھی چکا ہے. مطلب جیسے فرض کیجئے کہ سائنٹسٹ کو بہت بعد میں پتہ لگا کہ خرافات ایک پوری مصیبت ہے، لیکن قرآن نے، اہل بیت نے بہت ابتدا سے. بتا اسی طرح سے وسواس، یہ جو وسواس ہے جس کو آج کل ہمارے ہاں فوبیاز کے نام سے مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اس کو قرآن نے بہت پہلے 400 سال پہلے ایڈریس کیا. اسی طرح سے بعض جگہوں پہ ڈیول پرسنالٹی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دین اس سے بہت پہلے ایڈریس کر چکا ہے اور بیان کر چکا ہے. اسی طرح سے ڈپریشن، اب مثلا فرض کیجئے کہ کوئی ہم سے یہ کہیں کہ آیا قرآن میں جو ہے وہ ڈپریشن کا لفظ آیا ہے، کیا قرآن نے ڈپریشن کو اس لفظ کے ساتھ ایڈریس کیا ہے؟ تو ایسا نہیں. ایسا نہیں ہے. لہٰذا اب ہم اگر تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیں کہ ڈپریشن بنیادی طور پر کیا ہے، تو سائیکالوجسٹ عام طور پر ڈپریشن کو ایک سائیکلوجیکل ڈس آرڈر کے طور پر بیان کرتے ہیں. ہم عام طور پہ مثلاً کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان تمام جتنے بھی ہمارے یہ سلسلے ہیں ان میں پبلک کو، اپنی آڈینس کو کچھ چیزوں کی طرف متوجہ بھی کر سکیں. بعض کچھ مسکنسیپشنز ہوتے ہیں اور اگر انسان تھوڑا سا بھی توجہ کرے تو اس طرح کے تمام سلسلوں سے وہ مسکنسیپشنز بھی دور ہو سکتے ہیں. آج کل جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں شوگر کی جو بیماری تھی وہ فیشن بن گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ شوگر جو وہ امیر لوگوں کو ہوا کرتی ہے، تو وہ ایک طرح کی جو ہے وہ امیروں کی بیماری سمجھے جانے کے بعد فیشن بن گئی تھی. لیکن بالآخر اب وہ صورتحال جی جیسے جیسے علم بڑھا تو لوگ متوجہ ہوئے کہ اس کا امارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فیشن بنی ہوئی تھی. متاسفانہ ابھی اس وقت موجودہ دور میں ڈپریشن اور انزائٹی یہ ٹرمینالوجیز فیشن بنی ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ڈپریشن اور انزائٹی چیز کیا ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یعنی ظاہر یہ کرتا ہے. جب آپ اس سے بات، جوان بچے ہیں بہت، ان سے بات کریں وہ کرے ابھی ہم ڈپریشن میں ہیں. تو ڈپریشن ایگزیکٹلی کسے کہتے ہیں، یا جب ہم خاص طور پر اس کی علمی ٹرمینالوجی کو آ کر ڈسکس کرتے ہیں تو وی شوڈ نو، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈپریشن ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے، کیا چیز کیا ہے. لہٰذا میں اس کی ڈیفینیشن کو بہت ڈیٹیل میں تو نہیں، لیکن رحمت پروگرام کی حد تک آڈینس کی زبان میں آسانی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کہ دیکھیے عام طور پر ایک اداسی یا پریشانی کی کیفیت کے جو موقت ہو، اب یہ روزمرہ کا معاملہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی نسبت سے آپ کے اوپر اداسی کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، کوئی بھی سوچ آپ کو پریشان کر سکتی ہے، مشغول رکھ سکتی ہے، کسی بھی چیز کی نسبت آپ کے اندر پریشانی اور نگرانی کی کیفیت ایجاد ہو سکتی ہے. مطلب نوکری نہیں ملی، آدمی ڈپریشن. ایگزیکٹلی. دیکھیں روزمرہ کے مسائل ہیں، بچہ ہے وہ امتحان فیل ہو گیا، اس کی کسی بھی چیز کی ہر روز ہمیں ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی فکر ایسی ہے جو ہمیں درگیر رکھتی ہے، ہمیں اپنے ساتھ مشغول رکھتی ہے، اور اس فکر کی نسبت ہمارے اندر اداسی یا پریشانی یا نگرانی کی جو کیفیت رہتی ہے. اب کیا یہ اداسی، یہ بے چینی، یہ پریشانی، اس کو ڈپریشن کہیں گے؟ تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، اس کو نہیں کہتے ڈپریشن. بس ڈپریشن کیا ہے؟ فرمایا کہ ڈپریشن بنیادی طور پر ایک مسلسل رہنے والی اداسی اور پریشانی کی کیفیت ہے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈپریشن کے مریض کو جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم مریض ہو، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائمز اس مریض کو ایگزیکٹلی یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میری یہ حالت کیوں ہے. یعنی اگر دیکھیں تو جو شارٹ ٹرم تفکرات ہیں ان کو ہم ڈپریشن میں شامل ہی نہیں کر سکتے. لہذا آپ مطلب وقتی کسی ٹینشن کو اگر ڈپریشن کہہ رہے ہیں تو لفظ کی حد تک تو شاید آپ کی بات صحیح ہو. ٹیکنیکل جو موضوع ہے وہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ڈپریشن نہیں. مثلا فرض کیجئے کہ کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ مجھے مائیگرین ہو گیا ہے، تو مائیگرین نہیں ہے. مائیگرین جو ایک پین ہے اس کی اپنی خاص شرائط ہے، اس کی خاص علامتیں ہیں اور خاص کیفیت کا نام ہے. بس ہر سر کا درد جو ہے وہ مائیگرین نہیں ہے. نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہر اداسی، ہر پریشانی جو ہے وہ ڈپریشن بھی نہیں ہوتا. بس ایک پہلی بات تو کیا ہوئی کہ ڈپریشن ایک مسلسل جو کئی مہینوں اور بعض اوقات کئی سال تک مسلسل طاری رہتی ہے، اور مریض اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکال پا رہا تھا. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یا مریض اصلاً خود متوجہ نہیں ہوتا
کہ میرے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی ہے، یعنی اس کی جو کاز ہے وجہ ہے اس کو نہیں پتہ. ڈیفائن نہیں کر پا رہا ہوتا خود اپنے لیے بھی، اور پھر اس کی یہ کیفیت اس کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، لہذا اس کے ڈائجیشن کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس کے سلیپ سائیکل کو، نیند کے مراحل کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر اور اس کی اوور آل پرفارمنس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ جو کہنے اور سننے میں آتا ہے کہ مطلب جو مریض ہو وہ پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، یہ کسی کو بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی کوئی خاص یعنی ریزنز بعض اوقات اس کو پتہ بھی نہیں ہوتے۔ ہوتا ہے. لہٰذا اب ہم آ کر اس کو دیکھیں کہ ڈپریشن جب ہم سائیکالوجسٹ سے پوچھتے ہیں کہ بالآخر ٹھیک ہے، اس کو تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن عام طور پر یہ ڈپریشنز جو ہیں وہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ تو لازمات ہے ڈپریشن کے کچھ جو وجوہات ہیں ان کی جو یعنی ریزنز ہیں وہ کلینکل وجوہات ہوتی ہیں، کلینکل ریزنز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا بھی نہ موضوع ہے، نہ ہم اس کو چھیڑ سکتے ہیں، نہ ہمارا فیرن اس سے تعلق ہے، کیونکہ وہ ایک میڈیکل ڈس آرڈر ہے بیسیکلی، یعنی جیسا کہ بعض فرماتے ہیں ایک ہارمون ہے انسان کے اندر جو ڈوپامین کہلاتا ہے، کہ جس کے آثار انسان کے اوپر خوشی اور اداسی کی اسی یعنی اس ڈوپامین کا بیلنس اور امبیلنس ہوتا ہے کہ جو انسان کے اوپر یہ تاثرات پیدا کرتا ہے۔ یعنی ہم اس کو مٹیریلسٹکلی اگر سمجھنا چاہیں، گرچہ عام طور پر یہ جو ہارمونل امبیلنس ہے یہ آخری مرحلے کی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہارمونل امبیلنس بھی کیوں ہوا، تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ نان مٹیریل ہوتی ہے بیسیکلی، اس کا تعلق بیسیکلی ایگزیکٹلی سائیکالوجی سے۔ لیکن آیا یہ فرض کیا جا سکتا ہے یا نہیں کہ کسی بندے کے اندر جو ڈوپامین ہے اس کا جو امبیلنس ہے وہ کریٹ ہو جائے کسی مٹیریل ریزن کی وجہ سے، تو یہ پاسبل ہے۔ اب اس صورت میں جب اس بندے کے اوپر یہ صورت آئے گی تو اس کو دواؤں کے ذریعے سے کیور کیا جائے گا، اس کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی سائیکالوجی سے نہیں ہے، تھیراپی سے نہیں ہے، اور ان چیزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے میڈیکل سے ہے۔ دوسری اس کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ جو فردی طور پہ دیکھا جاتا ہے وہ ٹراما کی کیفیت ہوتی ہے، اور تیسری چیز جو کہ انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کا ماحول چاروں طرف کا۔ یہ جو دو چیزیں ہیں ڈپریشن کے حوالے سے، یہ وہ دو چیزیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئمہ بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کی سیرت سے اس کو دیکھیں، اور میں واقعاً خوش ہوں کہ آپ نے یعنی اس کو جو تشخیص دیا ہے موضوع کو وہ اس اعتبار سے بہت عمدہ طریقے سے تشخیص دیا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ہی کیوں۔ یعنی امام سجاد علیہ السلام نے جو زندگی کربلا میں گزاری ہے، جی، اب ہم اس کا جواب اسی طرح سے دیں گے کہ اگر ہم ٹراما یعنی ایک ایسی کیفیت کہ جس میں کسی شدید صدمہ پہنچنے کی کیفیت ہو، اس کو ٹراما کہتے ہیں، اور کربلا میں جو صدمات ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہت اچھا کمبینیشن ہے کہ ہم کسی کو یہ سمجھانے کے لیے، اب چونکہ جب ہم کسی کی تھیراپی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو یہ اب جیسے فرض کریں خود اسی پروگرام سے ہم ان تمام اپنے ویورز اور تمام آڈینس کو کہ جو اس وقت اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آگے کہیں شیئر کر سکتے ہیں، ہم ان سب کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم سب کی زندگی میں مشکلات ہیں، بے شک، اور اب اگر خود مشکلات کے فلسفے پر بات کی جائے تو یقیناً وہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، لیکن جو چیز ہمیں بہت ہی ابتدائی طور پر سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے جو نظر قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا فلسفہ مشکلات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا کہیں پر بھی قرآن میں اور روایات میں آپ کو آسودگی دینے کے لیے نہیں ہے، اگر دنیا میں ہے تو مشکلات ایون آپ کو جو ظاہری آسودگی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کا امتحان ہے، جس کو فتنے سے تعبیر کیا قرآن، فتنے یا ابتلا سے، لہذا قرآن نے بہت واضح طور پر کہا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب میں عام طور پہ بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو خلق کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں لام ہے علت ہے کہ پہچان، تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے، تو اس کا مطلب یہ کہ حیات اور موت کا ایک اہم فلسفہ کیا ہے؟ ابتلا، تمہیں آزمایا جائے، مبتلا کیا جائے، فتنے میں، آزمائش میں ڈالا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کوئی امتحان نہیں ہے اور مرنے کے بعد کوئی امتحان نہیں ہے،
لیکن پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے تمام یہ امتحان ہے. ابتلا اور آزمائش اور امتحان ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پیدا ہوتے ہی کمرے امتحان میں آ گئے ہیں, مرنے کے بعد آپ نے اس کمرے سے باہر جانا ہے, اور جب تک آپ کمرے امتحان میں ہیں تو آزمائش, ابتلا, پریشانی آپ کے ساتھ رہے گی. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا, کون ہاؤ ویل یو پرفارمڈ. دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تمہاری پرفارمنس کیا ہے, تم پرفارم کیسا کرتے ہو. صحیح. سو وی ہیو ٹو پرفارم ایٹ آر بیسٹ. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اب جب ہم کسی امتحان اور کسی مشکل میں مبتلا کر دیے گئے ہیں تو اب ہم نے بیسٹ پرفارمنس کیسے دینی ہے. تو اب اس مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنے ویورز کو ایک چھوٹا سا اور چیز چاہوں گا کہ ان کی خدمت میں عرض کروں. وہ یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ نے ابھی بہت ریسنٹلی, البتہ شاید ویری ریسنٹ نہیں ہے لیکن یہ مشہور زیادہ ہوئی ہے ریسنٹلی, اور وہ ایک تھیوری ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ کمفرٹ ول ریون یور لائف. آپ اس کو اگر کہیں یوٹیوب وغیرہ پہ بھی سرچ کریں گے تو ایزیلی آپ اس کو دیکھ لیں گے. وہ تھیوری کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ اپنی زندگی میں کمفرٹ زون تلاش کریں گے, آسودگی کی طرف جائیں گے, یہ کمفرٹ اور یہ آسودگی یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گی. سو جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ مشکلات میں, جتنا آپ پریشانیوں میں, ابتلا میں مبتلا رہیں گے اتنا آپ نکھرتے چلے جائیں گے, اور جتنا آپ اور جتنا آپ آسائش کی طرف جائیں گے اتنا آپ تباہ ہوتے چلے جائیں گے. یعنی انسان کی حیات یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تحرک میں ہے, اگر مشکلات کے اندر اس کو آپ ہلا جلا رہے ہیں تو وہ ترقی, اور جہاں آپ نے اس کو کھڑا کر دیا وہیں سے وہ تباہی شروع ہو جائے گا, زوال شروع ہو جائے گا. بس اب اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور اس بات دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, نمبر ایک کہ خدا کیوں ہمیں مبتلا رکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ابتلا میں میرے اندر سے ایک کمال ظہور کرے گا جو سم ٹائمز مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر یہ کوالٹی بھی صلاحیت تھی میرے اندر. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو اس طریقے سے دیکھنے لگیں تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب جب صدمات آتے ہیں اور ان صدمات کے اندر ہم ان صدمات کو اپنے اوپر حاوی اور طاری کر لیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہو سکتا اور میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا یا میرے ساتھ مجھے کوئی حل نہیں ملے گا, یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے انسان اس تباہی کی طرف جانا شروع کرتا ہے کہ جس کا نتیجہ پھر بعد میں ڈپریشن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے آٹومیٹک. بس ہم نے مشکلات سے مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے, یہی اہم. دیکھنا ہے ہمیں. جی ایگزیکٹ, یعنی یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ڈپریشن سے باہر نکالنے والی ہے. اچھا, اب عام طور پہ سائیکالوجسٹ جس چیز کو بیان نہیں کرتے اور قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہوا ہے, کو بھی ایڈریس کیا ہے, بتا وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ صدمات میں, مشکلات میں اور پریشانیوں میں آنے والا ڈپریشن ایک الگ کیفیت رکھتا ہے. سم ٹائمز آپ اپنی پرفارمنس سے خود سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے ہوتے کہ جو میں نے یہ فیل انجام جو میں کر رہا ہوں, اور اسی طرح سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے انسان ڈپریشن کی طرف جاتا ہے جو کہ زیادہ خوفناک ڈپریشن ہے. یعنی ایک مرتبہ انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھنا شروع کر دے, ایک مرتبہ انسان میں کچھ نہیں کر سکتا یا میرے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہے. میں مثلا جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد وہ سوچتا ہے, وہ کہتا ہے نا اب کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, بعض اوقات ہمارے ہاں اطراف میں فکر پائی بھی جاتی ہے. مثلا ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر مثلا بعض چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کا جبران نہیں ہو سکتا, اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, پھر مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو شیشے میں اگر ایک مرتبہ کریک آ جائے تو ٹھیک ممکن نہیں کہ اس کو جوڑ دیں, ایسے کر دیں دوبارہ, صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ایک نظر ہے. مجھے اس وقت ایگزیکٹلی وہ جاپنیز ایک تھیوری ہے جس کا بھی مجھے ایگزیکٹلی یعنی جاپنیز نام یاد نہیں آ رہا, لیکن بنیادی طور پر وہ بڑا خوبصورت فلسفہ ہے اور وہ آپ تھوڑا سا تلاش کریں گے یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا, جہاں پر وہ جان بوجھ کر کپس کو توڑتے ہیں اور توڑنے کے بعد ان کو گولڈ لائننگ سے دوبارہ جوڑتے ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری تمہاری خوبصورتی ایسی ہے کہ جب تک تم ٹوٹو گے نہیں, صحیح ہے, دوبارہ سے اس سے بہتر نہیں اس سے بہتر وہ والی خوبصورتی تمہارے اندر نہیں نکلے گی جب تک کہ تم اپنے آپ کو توڑ نہیں دو. صحیح. تو یہ اپنی جگہ ایک پورا فلسفہ ہے. بے شک. اس جگہ پر آ کر دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ جو ہوپ ہے یہ ایک اتنی بڑی قوت ہے کہ جو ہر طرح کی جو
ڈپریشن اور ہر طرح کی انزائٹی ہے اس سے لڑنے کی قوت آپ کے اندر دیتا مہیا ہے، کرتا ہے. کرتا ہے، صحیح. جہاں پر انسان کے اندر مایوسی ایجاد ہو جائے وہیں سے انسان کی ڈیٹیوریشن شروع ہوتی ہے، تنزل شروع ہوتا ہے، وہ بہت سفر کرتا ہے اس تباہی کی طرف کہ جس سے پھر اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا. مشکل ہو جاتا ہے نکالنا. لہذا اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر نمبر ایک پریشانیاں آتی ہیں، وہ اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا دیکھتا ہے یا کسی ضرر شدید کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے. تو ایک اسپیکر نے بہت اچھی بات کی تھی، وہ بھی میں یہاں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا. اس نے کہا میں آپ کو تمام پریشانیوں کا، تمام ڈپریشن اور انزائٹی کا 1 منٹ سلوشن دے سکتا ہوں. کیا ہے جی 1 منٹ سلوشن؟ اس نے کہا جب بھی آپ کے اوپر کوئی ڈپریشن آئے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو آپ صرف یہ دیکھیں، فٹافٹ یہ دیکھیں کہ آیا میں اس کو سالو کر سکتا ہوں یا نہیں. تو نہیں، صحیح. اگر آپ سالو کر سکتے ہیں تو جائیں اس کو سالو کریں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. یعنی مشغول رہیں کسی طریقے سے. آپ سالو کریں اس چیز کو، اگر آپ کر سکتے ہیں تو جائیں اس کو سلوشن. پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ صحیح. پریشانی سے کیا ملے گا آپ کو؟ اور اگر آپ اس کو سالو نہیں کر سکتے، دوسرا کیس کیا ہے کہ ہم نہیں سالو کر سکتے، ہمارے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے. ہمارے پاس کی کہا اگر سلوشن نہیں ہے تمہارے پاس، نہیں سالو کر سکتے تو کیا پریشانی سے حل ہو جائے گا؟ پریشانی سے پھر بھی حل نہیں ہوگا، تو بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کہنے میں اچھا لگتا ہے لیکن بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کا تھاٹ پروسیس ہے وہ اگر اتنا سمپلیفائڈ ہوتا نا تو اس دنیا میں یہ ڈپریشن نام کی چیز پائی ہی نہیں جاتی. وہ کیا چیز ہے جو ہماری فکر کو مشغول کرتی ہے؟ وہ چیز جو ہماری فکر کو مشغول کرتی ہے اس کی جو روٹ کاز ہے وہ اس چیز میں ہے کہ جہاں ہم خدا کے علاوہ کسی کو اپنے ضرر اور نفع کا مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے نقصان اور فائدے کا مالک خدا کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. یہاں سے ہمارے اندر نا امیدی اور ڈپریشن کا جو ایک ابتدا ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی انسان اگر توحیدی رہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانے تو انسان لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے طاغوت سے ٹکرا رہے ہیں، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، تمام چیزوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن نظر کیا ان کی کہ لا یملک لنفسی، اپنے لیے نہ میں نفع نقصان، کوئی بھی مجھے نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر خدا نہ چاہے. صحیح. اب بنیادی طور پر کربلا میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ظہور نظر آتا ہے وہ یہی عقیدہ توحید توحید ہے. کہ جو حضرت کو بھی اس کنڈیشن میں نہیں جانے دے رہا، بلکہ جب بھی کوئی کربلا میں امام سجاد کی، اب دیکھیں کہ یہ جو مرحلہ ہے ڈپریشن سے نکلنے کا، آج کل دنیا میں ایک اور بہت اچھا فیشن، میں اس کو اچھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے گڈ تھنگ، موٹیویشنل اسپیکرز کا ایک جی. سلسلہ ہے اور ماشاءاللہ بہت کما بھی رہے ہیں اور بہت مشہور بھی ہو رہے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ. کیوں؟ اس لیے کہ موٹیویشنل اسپیکر جو مرضی کرتا ہوں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہ کسی کے مطابق بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے جو ان کی چیز سب سے زیادہ اچھی پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اینی ہاؤ لوگوں کے اندر ہوپ پیدا کر، امید پیدا رکھ. امید پیدا کر. صحیح. آغا جان، شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار نا امیدی ہے اور مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار یہی امید ہے. اللہ پر امید رہے. اگر بندہ اللہ پر امید رکھے ہوئے ہے خدا اس کو مایوس نہیں کرتا. بے شک. اور یہی امید ہے کہ جو اس کو شیطان کے چنگل سے بھی نکالتی ہے اور اس سے لڑنے کی. مجھے یاد ہے، نام یاد نہیں آ رہا مجھے، لیکن ایک انڈین لڑکی تھی کہ جس کی کسی ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی. وہ پٹری کراس کر رہی تھی، کسی نے دھکا دیا، بیچاری گر گئی اور پھر ٹرینز آتی رہیں اور اس کی ٹانگوں پہ سے گزرتی رہیں. بہت دیر کے بعد اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا. مجھے جب میں نے اس کا انٹرویو بھی پڑھا تھا، وہ شاید موٹیویشنل اسپیکنگ بھی کرتی ہے، نام یاد نہیں ہے، سوری. لیکن اس نے کہا کہ جب میں آئی واز لائنگ آن دا بیڈ، میری دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور ایک دفعہ تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایوری تھنگ اینڈ، سب کچھ ختم ہو گیا، میری لائف، میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. کہا لیکن ایٹ دا سیم اسپاٹ مجھے یہ خیال آیا نہیں، اب میری ٹانگیں کٹ گئی ہیں نا، اب میں اس کٹی ہوئی ٹانگوں سے ہی میں مثلاً کوئی ماؤنٹین جو ہے اس کو سر کروں گی، ماؤنٹینئرنگ کروں گی. ٹانگیں نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہے لیکن کیسے کرو گی؟ کہا یہ نہیں سوچا میں نے. اس کے بعد کا میں جب اس جذبے نے وہاں سے نکالا مثلاً، لیکن اب میں مثلاً اس بچی کو نے جو بھی مقام حاصل کیا، ہم تو حتیٰ اس کے لیے بھی دعا کریں گے، چونکہ شاید آخر شاید بعض اوقات آن دا بیک آف مائنڈ انسان کے ان تمام چیزوں میں کسی اینٹیٹی کے اوپر ایمان کی کیفیت پائی جاتی ہے
صحیح کہ وہ کیفیت اس کو ان تمام مراحل میں داخل کرتی ہے۔ کبھی موقع رہے انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ خود عقیدے کی بحث پر، بلیف کی بحث پر بات کریں، تو وہاں ہم نے البتہ کئی جگہوں پر یہ بات کی بھی ہے کہ بلیف از ناٹ سم تھنگ یو آر ایکسپریسنگ ان ورڈ، جو آپ لفظاً کہہ رہے ہوتے ہیں، عقیدہ وہ نہیں ہوتا۔ صحیح عقیدہ وہ ہوتا ہے جو عمل میں ظہور عمل میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح تو ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو کافر کہہ رہے ہوں وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے ہم والے سے سے زیادہ بہتر ہو لا الہ الا اللہ۔ صحیح کیوں؟ میں لا الہ الا اللہ پڑھ تو رہا ہوں لیکن مجھے خدا پر امید نہیں ہے۔ میں لا الہ الا اللہ پڑھ تو رہا ہوں لیکن میرا خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے امید کا۔ بے شک تو پس میرا ہزار لا الہ، اسی لیے قرآن بہت واضح طور پر کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ اپنے منہ سے آمنا کہیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا نہیں۔ اور ان کا کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، جو عمل کی صورت میں آئے گا۔ لہذا ہو سکتا ہے یہ بچی یا اس طرح کے اور بہت سارے اگزامپلز ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا اور ان کے پیچھے اگر آپ تلاش کریں گے تو بعض اوقات شاید وہ اللہ کو، خدا کو اس نام سے نہیں جانتے ہوں، لیکن ان کے ذہن میں کسی نہ کسی اینٹیٹی کا ایسا تصور موجود تھا کہ جس کے اوپر ایمان نے ان کو یہاں تک پہنچا دی۔ یہ ایمان کی وہ قوت، یعنی کیا؟ خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایسی اینٹیٹی، ایک ایسی ذات کے طور پر تصور میں رکھنا کہ جو مجھے ہر نقصان سے باہر نکال سکتی ہے۔ وہ اگر ارادہ کرے تو کوئی نقصان مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ چیز ذہن میں آ جائے تو انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے ہر طرح کے ڈپریشن اور ہر طرح کی انزائٹی سے باہر نکال لیتے۔ اب آ کر دوبارہ سے دیکھیں وہ ٹراما کی کیفیت اور وہ ماحول کہ جو انسان کو شدید ترین ڈپریشن اور انزائٹی میں ڈال سکتا ہے، امام سجاد سے زیادہ سخت کسی کے لیے تھا۔ یار صحیح بے شک، ایک طرف پورے گھرانے کو قتل کر دیا گیا ہے، اسیری دیکھی گئی، اسیر کر کے بازاروں میں لے کر جا رہے ہیں، دشمنی اور قتل پر اترے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں، لیکن امام سجاد اور مثلا ان کے ساتھ جو بیبیاں ہیں، خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا، چہرے پر بھرپور اطمینان ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور جناب زینب کو مشہور جملہ ماں رہے تو اللہ جملہ، اب آپ سوچیں کہ کیسے بھائی کے قاتل کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں جو اس وقت پوری طاقت کے اندر ہے، اور پھر یہ دیکھیے یہ کربلا اپنے اندر ایک پوری سائیکولوجیکل وار ہے۔ بے شک یہ جو مثلا پانی کو بند کیا جا رہا ہے، یہ جو کھانے کو بند کیا جا رہا ہے، اٹس اے پارٹ آف سائیکولوجیکل وار، کہ امام کے لشکر سے کوئی آدمی، ایک چھوٹا سا بچہ پیاس کی صورت میں، بھوک، کوئی خاتون پیاس سے مجبور ہو کر ہم سے کہ مجھے پانی دے دو، یہ امام سے کہہ کہ آپ بیعت کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ایگزیکٹ ہماری مشکلات ختم ہو جائیں۔ صحیح لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے پر حتیٰ بچوں کے اندر بھی جو امید ہے خدا کے اوپر، اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پانی پہنچانا ہے خدا پہنچائے گا۔ اگر خدا ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ تو دیکھنا ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم کہ پیاسے رہیں۔ احسن تم پیاسے رہ سکتے ہو یا میرے دشمن کے پاس جاؤ گے۔ صحیح اس چیز کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں؟ کربلا کے بعد کا ماحول، اب آپ آئیں سیرت سید سجاد میں، کیا یزید ملعون امام حسین کے قتل کے بعد شرمسار ہوا؟ یہ تاریخ کا جھوٹ ہے، صحیح اور جھوٹ بولنے والوں کے منہ پر خود اس نے تماچا مارا ہے دوبارہ مدینہ اور مکہ پہ حملہ کر کے۔ واقع ہو رہا کہاں لے کر جاؤ گے تاریخ کے صفحات یہ کو؟ کعبے پہ حملہ کرنا، مدینہ پر حملہ کیا اس نے، یعنی کیا وہ اس قدر جرأت پا چکا ہے کہ اس نے دیکھا کہ جب پیغمبر کی اولاد کو قتل کرنے پر اور پیغمبر کی بیٹیوں کو اسیر کر کے بازاروں میں گھسیٹنے کے پر بھی کوئی مسلمان منہ سے کوئی لفظ نہیں۔ اب آپ سوچیں صحیح اگر امام سجاد کا تکیہ خدا کے علاوہ کسی پر بھی ہو تو اس سے زیادہ شدید مایوسی کی کوئی کیفیت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ سکتی بے شک۔ تو اس ایک طرف وہ پیغمبر جس کے مثلا ایک بال کے اوپر اپنی گردنیں کٹانے والے مسلمان، یہاں پوری اور یہاں پیغمبر کی بیٹیاں۔ میں اسی لیے عام طور پر یہ سوال کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا صرف ایک مرتبہ یہ سوچ لے کہ جس جگہ پر پیغمبر کی ناموس کو اسیر کر لیا جائے اور کوئی ان کیفیت میں بھی ان دشمنوں کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھا ہوا ہے، وہ کیسے قیامت کے دن پیغمبر کو۔ لیکن پیغمبر کی یہی بیٹیاں، اب آپ سوچیں امام سجاد کے ساتھ خواتین چونکہ عام طور پر سائیکولوجیکلی ضعیف، یعنی حساس سمجھی جاتی ہے، میں ضعیف کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، حساس ہوتی ہیں سائیکولوجیکلی، حساسیت خواتین میں زیادہ ہے، تو وہ بہت زیادہ بڑی جلدی جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو جاتی ہیں، وہ بہت جلدی جسے کہنا چاہیے کہ مزمحل ہو جاتی ہیں،
غمگین ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر یہ کیفیت زیادہ شدید سے آتی ہے۔ لیکن ہم کربلا میں تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں، درباروں میں پوری قوت کے ساتھ، پوری متانت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ یزید کے دربار میں جس قوت کے ساتھ جناب سید سجاد اور جناب زینب خطبہ دے رہے ہیں، یہ چیز آ کر انسان کو جب انسان دیکھتا ہے کہ اس قدر تباہی، اس قدر ٹراما، اس قدر سختی، اس قدر نا امیدی کے باوجود امام سجاد مسلسل ایک مضبوط شخصیت کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ہر وہ مقام کے جو انسان کی زندگی میں کسی بھی قسم کی ڈپریشن کو ایجاد کرنے کا باعث بن سکتا ہے، بس اب جو اس ڈپریشن میں تھا یا اس ٹراما کی کنڈیشن میں تھا یا اس ماحول میں تھا، اسی امام نے دعاؤں کا ایک ایسا ذخیرہ مجھے اور آپ کو لا کر دے دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس ڈپریشن کی کیفیت سے نکال سکتے ہیں۔ یعنی جس امام نے بدترین حالات اور مصائب دیکھے، اسی امام نے زندگی کے ہر اسفیئر میں پیدا ہونے والے ہر طرح کے ڈپریشن اور انزائٹی سے بچنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا تحفہ دے دیا۔ اس وقت دنیا میں میڈیٹیشن کے ذریعے سے اور دعا کے ذریعے سے جو ڈپریشن سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کا ایک پورا سلسلہ ہوا ہے، اور اس وقت ون آف دا موسٹ ریکمینڈیڈ جو چیز ہے، جی، جو آج کل جدید سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ ایگزیکٹلی پریئر کریں، کہ آپ پریئر کریں، آپ میڈیٹیٹ کریں، آپ اپنی توجہ کو خدا کی طرف رکھیں۔ ابھی ایک ریسرچ پڑھا تو اس میں کہتے ہیں کم سے کم 40% تک آپ کا یہ ڈپریشن کم ہو جائے گا اگر آغا جان، اگر انسان کو واقعا دعا کا ہنر آتا ہونا تو ڈپریشن نام کی چیز انسان کی کبھی پھٹک بھی نہیں سکتی۔ صحیح، بے شک، اور اسی کے اندر جو صحیفہ سجادیہ میں، آپ کبھی صحیفہ سجادیہ کے عناوین کو دیکھیں جا کر، مفاتیح الجنان میں جو 5 مناجات ہیں، 15 جو مناجات ہیں، ان کے عناوین کو جا کر دیکھیں، ان کے الفاظ کو جا کر دیکھیں۔ یعنی ہیومن سائیکالوجی کے اندر کوئی ڈائمنشن ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ڈپریشن یا انزائٹی کے پیدا ہونے کا کوئی خوف ہو اور امام سجاد نے اپنی دعا میں اس کا سلوشن نہ دیا ہو۔ صحیح، وہ لہذا امام کی سیرت میں بھی اور امام کی تعلیمات میں۔ یعنی امید بھی جگائی لوگوں میں کہ اگر آپ اللہ سے لو لگائے رکھیں، اللہ کو اپنا مالک اور سرپرست مانیں تو آپ کے پاس ڈپریشن بھٹک نہیں سکتی، وہی جگہ دعا امید بھی ایجاد ہو جاتی ہے، یعنی خدا کے ساتھ آپ کا وہ رابطہ جو آپ کو پر امید بنا کے رکھے گا، اور یہی امید آپ کو کبھی بھی ڈپریشن میں جانے۔ اسی کو ہم مقصد بھی کہتے ہیں، یعنی ہمارا مقصد اللہ کی طرف جانا۔ ایگزیکٹلی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہمارا مقصد توحید ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے طرف بھٹک نہیں سکتی، آ نہیں سکتی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی جامع مولانا نے ڈپریشن اور امام سجاد کی سیرت سے ہمیں بتایا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی سیرت کے توسط سے جو ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا جو لوگ جہاں جہاں بھی ہیں جس طرح کی ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کو اس ڈپریشن سے نکالے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔